بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 اگست کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، جو وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان ہیں۔ بہت شکریہ علی امین گنڈاپور صاحب۔ آج تو پوری دنیا میں پاکستان اس بات کو باور کرانا چاہتا ہے کہ جو ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، اس کی دنیا میں شاید کم مثال ملتی ہو کہ ایک ایسا علاقہ جو اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے، اس کا سٹیٹس تبدیل کر دینا، پھر اس کے بعد جتنے مظالم کشمیر میں کیے جا رہے ہیں، آپ آزاد کشمیر کے امور کو بھی دیکھتے ہیں سارا، کشمیری جو لیڈرشپ ہے وہ پاکستانی حکومت کے اقدامات سے کتنی مطمئن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ساری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو ہمارا نیا پولیٹیکل میپ جو ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو پیش کیا ہے، جس میں انہوں نے کافی چیزوں کا خود ہی جواب دے دیا ہے۔ پاکستان کا جو موقف ہے اور پاکستان کی جو سٹانس ہے کشمیر کے حوالے سے، تو ان کو انہوں نے اس میں سارا کور اپ کر دیا ہے۔ اور بیچ پہ جو پچھلے 5 اگست کو جو مودی نے اقدام کیا غیر قانونی اگینسٹ دا یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز، تو اس کے بعد متحدہ خیز سب کے کچھ نقشے انہوں نے دینا شروع کر دیے تھے۔ اس میں کبھی آزاد کشمیر کو، کبھی گلگت بلتستان کو اپنا حصہ شو کر رہا تھا، تو وہ سارا اس کا نفی اور ایک پراپر ہم نے اپنا پوری دنیا کا اپنا موقف دے دیا ہے۔ جہاں تک کشمیر کی مسئلے کی بات ہے، تو میرے خیال میں یہ تو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی قراردادیں جس میں منظور ہوئی ہیں اور اب تک امپلیمنٹ نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ایک اتنے بڑے ادارے کے اوپر بھی، کہ آخر کیا وجہ تھی کہ بھارت میں کے اوپر یہ چیز امپلیمنٹ نہیں کرائی جا رہی تھی۔ لیکن جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میں سفیر بن کے، وکیل بن کے کشمیر کا مقدمہ لڑوں گا، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا کہ جس فورم پہ بھی عمران خان صاحب گئے ہیں، جس بھی سربراہ کو ملے ہیں، انہوں نے کشمیر کی بات کے اوپر زور دیا اور کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ آج جو پوزیشن ہے الحمدللہ بہت بہتر اس لیے ہے کہ وہ جو مودی کا ایک جو آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم نے ایکسپوز کر دیا دنیا میں۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے کشمیر کے مسئلے کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا تھا، ایون ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں وہی بات نہیں کرتے تھے، کوئی آرٹیکلز انٹرنیشنل میڈیا، صرف پاکستان کا میڈیا ہی کھڑا تھا، باقی تو آپ نے دیکھا انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ نہیں کرتا تھا۔ اب ہیومن رائٹس وائلیشن کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، دنیا نے موقف کو تائید کی ہے ہمارے موقف کی کہ مودی جو ہے وہ ایک فیسسٹ ہے، اور وہ جس طریقے سے آئیڈیالوجی فالو کر رہا ہے نازی کی اور ہٹلر کی، تو وہ ایک ہندوتوا کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ بس ہندوستان صرف ہندوؤں کے لیے ہو، اقلیتوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، بالخصوص مسلمانوں کی، اور پھر کشمیر جو مظالم کر رہا ہے وہ تو ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ٹائم ہے کہ انشاءاللہ جو ہماری ایفرٹ جاری ہیں، اگر اس طرح جاری رہیں تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں وہ آزادی کی فضا میں سانس لیں۔ پولیٹیکل میپ جو آپ کی حکومت نے بھی جاری کیا، مدرف میپ ہوگا یہ سارے، کیونکہ اس کے نتیجے میں پاکستان نے اپنی ٹیریٹری بڑی واضح کر دی ہے خاص طور پہ، اور جو ابہام تھا اکثر دیکھا جاتا تھا گوگل پہ یا بعض نصاب میں، کتابوں میں، بعض جگہوں پہ مختلف میپس چلتے تھے۔ آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنلی اس کو کتنا ریکگنائز کیا جائے گا اور پاکستان اس پہ کتنی کوششیں کرے گا؟ دیکھیں ہم نے تو انٹرنیشنلی بتا دیا ہے کہ ہمارا یہی میپ ہے، اور پاکستان کے نصاب میں بھی آ جائے گا، اور انٹرنیشنلی بھی اب یہی میپ ہمارا کنسیڈر ہوگا۔ ساتھ میں پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم اقوام متحدہ میں اپنا یہی والا نقشہ پیش کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کمنگ جب بھی اجلاس ہوگا UNSC کا، یہ ڈیسائڈنگ ہوگا کشمیر کے مسئلے پہ۔ اب انہوں نے ڈیسیجن لینا ہے، یا تو بتا دیں کہ وہ کمزور ہیں اور وہ اپنا جو قراردادیں منظور کی ہیں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور جو وعدہ ان سے کیا ہوا ہے 7 دہائیوں سے ایک وعدہ ہوا ہے کشمیریوں کے ساتھ، 40 دہائیوں سے ان کا قتل عام شروع ہے، آخر کب تک یہ چلے گا؟ اور یہ جو اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا تھا یہ اسی کاموں کے لیے بنایا گیا تھا، تو اگر وہ کام نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ملک انڈیا کی طرح ملک وہ وائلیشن کیے جا رہا ہے ان کے قراردادوں کی بھی، انٹرنیشنل لاز کی بھی، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لاز کی بھی، اور اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا اداروں کا سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان نے ایک فل فلیج کیمپین شروع کی ہوئی ہے کشمیر کے اوپر، اس اجلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ مجبور کریں گے، اور ہم کافی ہماری ڈپلومیسی شروع ہے اور ممالک کو بھی ہم ساتھ انشاءاللہ ملا رہے ہیں، ہم مجبور کریں گے کہ رائے شماری کی جائے، اور ایک فری اینڈ فیئر پلیبسائٹ جو پاکستان نے اور انڈیا نے ایک کمٹمنٹ کی ہے کہ کشمیری جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا، اس کے اوپر پابند کیا جائے انڈیا کو۔ پاکستان تو پابند ہے، آج ہی پاکستان انٹرنیشنل لاز کو فالو کر رہا ہے۔ ہم نے دعوت دی عمران خان صاحب نے اپنے حلف لینے کے فوراً بعد کہ دوستانہ تعلقات ہمیں چاہیے، کہ ہم ایک بارڈر پہ ہیں، اکٹھے ہیں، ہمیشہ ہمارا مسئلہ بھی ہے، ان کا مسئلہ بھی ہے، اور اگر ایک قدم بڑھائیں گے تو ہم 2 قدم بڑھائیں گے۔ لیکن آپ نے جواب سنا، ہماری اس اچھی آفر کو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری کمزوری ہے، پھر انہوں نے ہمارے پہ حملہ بھی کیا، پھر الحمدللہ ہماری فوج نے ایسا جواب دیا کہ پوری دنیا کو بتایا کہ اپنا دفاع بھی جانتے ہیں اور اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں۔ لیکن
ہم وہ ملک ہیں کہ جو انٹرنیشنل لاء کو فالو کر کے مسئلے حل کرنا چاہتا ہے، اور انڈیا ایک وہ ملک ہے کہ جو اس کو لگاتار توڑ رہا ہے، بریک کر رہا ہے، اپنے آئین کو توڑ رہا ہے، انٹرنیشنل لاء کو توڑ رہا ہے. تو اب انشاءاللہ انڈیا ایکسپوز ہو چکا ہے، اور مودی کی جو پوزیشن ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ان سالوں میں کتنی کمزور ہوئی ہے، اور مزید بھی انشاءاللہ اس کو کمزور کر کے ہم نے پابند کرنا ہے. اب ہم نے ریکویسٹ نہیں کرنی، پابند کرنا ہے کہ جو بھی قراردادیں منظور ہوئی ہیں کشمیر کے حوالے سے ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. گنڈا پور صاحب، آپ آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے ملتے ہیں، آپ ان کا رابطہ بھی رہتا ہے آپ سے، کچھ ان کے حوالے سے کہ وہ جو ڈیمانڈز رکھتے ہیں خاص طور پہ انٹرنیشنلی حکومت پاکستان سے توقع کرتے ہیں، کیونکہ کشمیر کے بنیادی وکیل تو پاکستان ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کس حد تک مودی کے مظالم سے آگاہ ہو چکے آپ سمجھتے ہیں، اور کتنا ٹلٹ نظر آتا ہے مودی کے مظالم کے خلاف انٹرنیشنل کمیونٹی میں؟ جہاں تک بات ہے آزاد کشمیر کی، تو آزاد کشمیر جو ہے الحمدللہ اس میں، اور جہاں تک بات ہے مقبوضہ کشمیر کی جو قیادت ہے، آل پارٹیز لیڈر کانفرنس ہمارے پاس جو نمائندے موجود ہیں وہ ہماری تمام میٹنگ میں ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں، ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. یہ جو ہمارا جو ہم نے پولیٹیکل میپ دیا ہے اس کے میں بھی آزاد کشمیر کی پوری حکومت، ان کی لیڈرشپ تمام پارٹیوں کی اور مقبوضہ کشمیر کی تمام لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا گیا، اور اعتماد میں لینے کے بعد اپنی اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لینے کے بعد یہ پراپر ایک جو چیز ہوئی ہے سب نے تائید کی ہے اس کی. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آل پارٹیز لیڈر کانفرنس نے ایک لیٹر لکھا تھا جس پہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ شکریہ ادا کیا تھا عمران خان صاحب کا کہ ہم بہت مطمئن ہیں جو اقدامات آپ کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے. اور یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی قیادت جو آل پارٹیز لیڈر کانفرنس ہے، جو وہاں کی اسٹیک ہولڈر ہے، تو وہ اس بات کو اپریشیٹ کر رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ وہ جو اقدامات کر رہے ہیں اس کو مطمئن بھی ہیں اور وہ خوش بھی ہیں، اور ان کو امید بھی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. لائن آف کنٹرول پہ جتنے مظالم ہیں، اگر آپ دیکھیں وہاں بارڈر سے جتنی فائرنگ کی جاتی ہے ہمارے ایریا کے اندر، لوگ جتنے اس سے مشکلات کا شکار ہوئے ہیں، ان کے ازالے کے لیے حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل ایک ڈیلیگیشن میڈیا کا گیا، اس نے لائن آف کنٹرول پہ خود دیکھا جا کے چیزوں کو، کیا اس کو فریکوینٹلی حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ لوگوں کو کم از کم دنیا کو وہ مظالم نظر آئیں جو لائن آف کنٹرول پہ کی جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، لائن آف کنٹرول پہ بھی وہی حالات ہیں جس طرح ادھر وائلیشن کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر پہ انڈیا، ایل او سی پہ بھی آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ تقریباً جو ہے وہاں پہ وہ حملے کر رہا ہے، گولے پھینک رہا ہے، گولہ باریاں کر رہا ہے، اس میں سویلینز کو شہید بھی ہو رہے ہیں، زخمی بھی ہو رہے ہیں، ان کا مال، جان و مال مکمل طور پہ نقصان ہوتا ہے ان کا. اب ریسنٹلی ہم نے یہ کیا کہ آج تک وہاں پہ ہمارے پاس بنکر نہیں تھے، ان کی لائف سیکورٹی کے کوئی اقدامات حکومت پاکستان جو پہلے حکومت تھی انہوں نے نہیں کیے تھے. ہم نے تقریباً 3.5 بلین روپیز دے کر اب وہاں پہ ایک پراپر پلان بنا کے اب کام بھی شروع ہونے والا ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس میں فورسز کو ساتھ ملا کے کام ہو رہا ہے، کیونکہ بنکر بنائے جائیں گے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ ایک جگہ پہ حملہ کر دیتے ہیں، وہاں پہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، گولہ باری شروع ہو جاتی ہے، ہمیں ان تمام لوگوں کو نیچے لانا پڑتا ہے. تو ہم ان کو نیچے لے آتے ہیں، یہاں پہ ان کو رکھنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. پھر ایک بندہ اب ایک کمرے میں 10 یا 5 بندے رکھیں، فیملیوں کو رکھیں، تو ہمارے پاس رہائش یہاں پہ نہیں ہے، تو اس پہ دوبارہ بھی بھیجنا ہوتا ہے. اس دوران میں کافی پرابلم آتی ہیں، ہمارا پیسہ بھی لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، پیچھے ان کا جو مال ہے، کیونکہ ان کا تو وہاں پہ سارا روزگار ہے ان کا کیٹل کے اوپر، پیچھے ان کی کیٹل گم جاتی ہیں، ادھر ادھر جنگل ہیں، ظاہری بات ہے پہاڑ ہیں، نکل جاتی ہیں، ان کو بڑا نقصان ہوتا ہے. لیکن ہم 100% ان کا ازالہ کرتے ہیں جتنا بھی نقصان ہوتا ہے ان کا، اور ہمارا ان پہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ ان کا ہمارے پہ احسان ہے. وہ ہماری ایک فوج ہے کہ جو وہاں پہ ایل او سی پہ رہ رہی ہے، اور جو ان کا جذبہ ہے. میں تو کئی دفعہ جاتا ہوں تو وہاں پہ جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ میں اصلا تو ہم تو لڑنے کو تیار ہیں ان کے ساتھ، لیکن ہم چونکہ امن چاہتے ہیں اور انٹرنیشنل لاء کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ تو فوجوں کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہیں وہاں پر. اب ان کا جو دوسری جو چیز تھی ان کی کہ وہاں پہ جتنی بھی اس وقت گاؤں ہیں، اس وقت جتنی بھی آبادی ہے، ان تمام کے لیے ہم نے اپنے احساس پروگرام میں خواتین کے لیے وظیفہ رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہیلتھ کارڈ ہم نے ان کو پہلے دے دیا تھا، اب پورے ایچ اے کے کو ہیلتھ کارڈ دیا جا رہا ہے کہ تقریباً 8 لاکھ روپے کا ہر بندہ جو ایچ اے کے کا رہنے والا ہے وہ 8 لاکھ تک ہر سال ہر خاندان کے 8 بندے جو ہیں فری علاج پورے پاکستان میں کر سکتے ہیں. اس طرح کے ہمارے بہت سی اس طرح کے پیکیج کوالا کا ہم نے کیا ہے وہاں پہ، اور یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایسا کانٹریکٹ ہے کوالا کا کہ جس میں 30 سال بعد یہ ایچ اے کے گورنمنٹ کو ٹرانسفر ہو جائے گا، تو اس سے ان کے جو وسائل ہیں وہ بھی بہت بڑھ جائیں گے. ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں. ٹورزم میں تھوڑا مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کیونکہ جو بہت زیادہ ایریاز ہیں وہ ایل او سی پہ ہیں، وہاں پہ وائلیشن ہو جاتی ہیں، پھر ٹور زیادہ جاتا ہے تو جان بوجھ کے انڈیا فائرنگ کر کے پھر ہمیں لوگوں کو نہیں چلانا پڑتا ہے. تو باقی وہاں پہ روزگار کے حوالے سے، ان کا جو بجٹنگ ہے اس کے حوالے سے، ان کی ریونیو کے انہانسمنٹ کے حوالے سے، ان کی جو خود مختاری ہے مختلف چیزوں میں، ایڈمنسٹریٹو جو ان کی خود مختاری ہے اس کے حوالے سے ہم نے بڑے بہترین اقدامات کیے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو اقدامات ہمارے ہوئے ہیں ابھی وہاں پہ 10 سال 15 سال کے بعد وہ اتنے خود کفیل ہو جائیں گے کہ
کہ جو پیسہ آپ کی GDP سے ہم دے رہے ہیں ان کو، اتنا پیسہ ان کا اپنا ریونیو سے آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ پیسہ سرپلس ہوگا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترقی کا جو ان کا سفر ہے وہ بہت تیز ہو جائے گا، اور ماشاءاللہ بہت جلدی وہ اس سے بہت زیادہ ترقی کر جائیں گے جتنے پچھلے 70 سال میں کی ہے۔ لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشن ہے انڈین افواج کی طرف سے، اب ہماری پالیسی کیا ہے؟ ٹٹ فار ٹائٹ کہ ہم اپنا جواب اسی طریقے سے دیں گے جیسے انڈین ہمارے اوپر وہاں بمباری کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری وہاں پہ فوج نے قربانی دی ہے اور جتنی وہاں پہ لوگوں نے قربانی دی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن آج بھی چونکہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن لگے، کبھی ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزوں کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ابھی فیٹ آف پہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم گرین لسٹ میں تھے، آپ انڈیا پوری کوشش کریں کہ ہمیں بلیک لسٹ میں ڈال دے، تو انڈیا تو مکمل طور پر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے افغانستان کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں راج جو ہے فنڈنگ کر رہی ہے، کرنے کے لیے وہ پیسہ بھی لگاتے ہیں، ہر طرح کی ڈپلومیسی وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم آج بھی دنیا میں سرخرو ہیں اس بات پر کہ ہم انٹرنیشنل لاز کو فالو کر رہے ہیں۔ آج تک کبھی بھی انڈیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ کبھی ہم نے وائلیشن کی ہو اور ہم نے پہل ہم نے کی ہو، ہم پہ پہل ہوتی ہے، ہم اپنا ڈیفینس کرتے ہیں، الحمدللہ ڈیفینس میں ہمیشہ ہم نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے، لیکن پہل ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمارا جو ایک دنیا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے انٹرنیشنلی، ہم اس پہ قائم ہیں۔ باقی دنیا نے دیکھ لیا، جہاز انہوں نے بھیجے تو کچھ اندر ہی آئے تھے، تو ان کا کیا حال ہوا پھر، اور پھر اس کے بعد ان کا وہ جو پائلٹ تھا وہ ہماری کسٹڈی میں تھا، وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا دنیا کو میسج دینے کے لیے کہ ہم ایک وہ ملک ہیں کہ ہمیں بدنام کیا گیا ہے، ہمارے اوپر دہشت گردی امپوز کی گئی ہے۔ اصل جو اس پورے میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے ریجن میں جو دہشت گردی کی اصل وجہ ہے وہ انڈیا ہے، لیکن اب تک یہ افغانستان پاکستان ہمارے اوپر انڈیا نے، کیونکہ انڈیا کی ڈپلومیسی بہت اسٹرانگ تھی، ہمارے پہ یہ چیز ڈالی ہوئی تھی، جبکہ اصل میں اس ساری دہشت گردی پورے ریجن میں انڈیا کر رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں چائنا کی طرف بڑھ پڑا، وہ پھر چائنا کی ظاہری بات ہے انہوں نے جب جواب دیا تو پھر پیچھے بھاگ کے دبا کے بھاگ گیا، لیکن اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں پہ بھی اس کا بلف چلے وہ اس ریجن میں دہشت گردی کرے، وہ اپنا قبضہ جمائے، اور دہشت گردی کے انتہا میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انڈیا کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا اس پورے ریجن میں امن پیدا نہیں ہو سکتا۔ علی امین سے ایک چھوٹی سی بریک لینے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ نیوز پر 5 اگست کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک سے بعد واپس آتے ہیں۔ پانچ اگست کی خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان۔ علی امین صاحب، اس وقت جب ہم بات کرتے ہیں ہندوستان کی، خاص طور پر روزانہ دھمکیاں سننے کو ملتی ہیں، ہر روز نئی دھمکی، ان کے کوئی وہاں سے پولیٹیکل لیڈرشپ BJP کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کو دھمکی دینا، لائن آف کنٹرول پار کرنے کی باتیں کرنا، آزاد کشمیر پر حملے کی باتیں کرنا، اب حکومت کی پالیسی اس پہ کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں ہم نے پڑھا بھی یہی ہے اور ہمیشہ تاریخ میں بھی یہی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں گڑھتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ انڈیا یہی دھمکیاں دے کر اپنے آپ کو بہت شو کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جتنی غربت انڈیا میں ہے اس وقت، ٹھیک ہے انڈیا کی اکانومی ہم سے بہتر ہوگی، لیکن اس میں بھی ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہماری پچھلی گورنمنٹ کی غلطیاں ہیں، اس میں ہم نے اس پچھلے کام اس طرح نہیں کیا۔ دوسرا جو ہے، اگر آپ دیکھیں غربت انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، اللہ معاف کرے، اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو ایک جو غربت سے کم لکیر کے لوگ ہیں وہ تو بہت برے حال میں ہیں۔ تو انڈیا اپنے پاکستان کے خلاف نفرت میں وہ ان حرکتوں کی وجہ سے اپنے لوگوں کو بھی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پا رہا جس طرح وہ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ وہ فوج ہے کہ جو اس وقت پوری دنیا مانتی ہے۔ ہمارا انٹیلیجنس ادارہ جو ہمارا ISI ہے آج دنیا میں وہ نمبر 1 پہ ہے، اور میرٹ پہ نمبر 1 پہ ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ نمبر 1 پہ، دنیا کہتی ہے نمبر 1 پہ ہے، کیونکہ ہم نے ان پہ انویسٹ کیا۔ پھر اس سے بڑی بات جو ایک ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ مسلمان جو ہے ہمارے دین میں ہمیں جو سبق دیا گیا وہ ایک زندگی یہ ہے، ہماری اصل زندگی کے بعد ہے۔ تو اس میں جب ایسی کوئی بات آ جاتی ہے، اللہ معاف کرے، جنگ کے حالات بن جائیں جب، تو پھر پاکستان کا ہر بچہ، پاکستان کی ہر عورت، پاکستان کا ہر مرد وہ بھی فوجی بن جاتا ہے۔ وہ ابھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ جب لگتا ہے تو ویسے ہی خون میں اتنا جوش آ جاتا ہے کہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اگلا بندہ چڑھ دوڑتا ہے یہ سمجھ کے کہ میں بہت مضبوط ہوں، جو میرے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ تو اس میں انڈیا کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے، پوری دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ مسلمان کا جو عقیدہ ہے چونکہ لائف آفٹر ڈیتھ والا ہے، تو اس میں جب وہ لڑتا ہے تو وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں اپنے ملک کے لیے، اپنے مذہب کے لیے لڑ رہا ہوں تو میرے اس کے بعد درجات ہیں اس میں، تو انڈیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور الحمدللہ اگر آپ اس طرف جائیں کہ جنگی ٹریننگ کی طرف جائیں تو ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جب بھی کوئی مقابلے ہوتے ہیں تو ہماری فوج وہاں پہ فرسٹ آتی ہے، ہمارے ہتھیار بہترین ہیں، ہمارے پاس بہترین میزائلز ہیں،
बेहतरीन टैंक्स हैं, बेहतरीन जहाज हैं, और उससे बढ़ के लड़ने वाले बेहतरीन फौजी और पायलट्स हैं। तो इंडिया जंग हमारे साथ अगर अल्लाह माफ करे हो जाए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 22 करोड़ अवाम पूरी की पूरी फौजी बन के इंडिया का खात्मा कर सकती है। हाँ, ये एक मसला जो है दूसरा वही है कि हम दोनों एटमी कुव्वत है, पाकिस्तान और इंडिया। अब ये पूरी दुनिया के लिए कंसर्न है कि दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए कि दो एटमी कुव्वत है, एक कश्मीर के मसले के ऊपर दुनिया का जुल्म हो रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे? तो खुदा ना खास्ता अगर ये कोई ऐसा माहौल बन गया तो ये फिर एक दो मुल्कों के दरमियान बात नहीं रहेगी या खिते की बात नहीं रहेगी, पूरी दुनिया से मुतासिर हो सकती है। इसलिए बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको दुनिया इसमें इंटरवीन करे, इस मसले को हल करे। और हम जो हल बता रहे हैं वो ये हल नहीं है कि हमने सोचा हुआ है, ये हमने उसको प्लान किया है। ये वो हल है कि जो इंटरनेशनली कश्मीरियों से वादा किया गया है, यूएनएससी की रेजोल्यूशन उसमें पास हुई है। तो हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात अब कर रहे हैं और अपनी वो बात पूरी नहीं कर सकते तो हम तो कश्मीर के साथ खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, इंशाल्लाह कल भी खड़े रहेंगे, जब तक वो आजाद नहीं होते हम उनके साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। 5 अगस्त आज पूरी कौम का मुरालब कैसा समझते हैं हिंदुस्तान के हवाले से, और फिर जो पोलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, कितनी सपोर्ट हासिल है मसला कश्मीर पे हुकूमत को पोलिटिकल लीडरशिप की? मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला वाहिद मसला है जिसके ऊपर पाकिस्तान की तमाम जो पोलिटिकल पार्टी है वो एक पेश भी होती है। उसकी वजह है कि हमारे पूरे मुल्क है, पूरे पाकिस्तान जो आबादी है, उनके कश्मीर के एक मखसूस सेंटीमेंट्स हैं। और हर पार्टी जो पोलिटिकल पार्टी होती है उनके अपने एजेंडे मुख्तलिफ जरूर होते होंगे, लेकिन अवाम के दिल को जीतना उनका मकसद होता है। तो चूंकि कश्मीर हमारी अवाम के दिलों में बसता है तो हर पोलिटिकल पार्टी कश्मीर के हर मसले के ऊपर सपोर्ट करती है। तो कश्मीर के मसले के ऊपर तमाम पार्टी एक पेश में है, फुल सपोर्ट करती हैं इसके ऊपर। और हमें इस बात में शुक्रगुजार भी हैं उनके कि तमाम पार्टियां मसला कश्मीर पे कम अज कम इस चीज से बढ़ करके जो एनआरओ मांगते हैं हमसे बहुत सी चीजों पे, कश्मीर पे एनआरओ नहीं मांगते। हम तो और पे एनआरओ नहीं दे रहे उनको, लेकिन कश्मीर पे एनआरओ को नहीं मांग रहे। अगर कश्मीर पे एनआरओ मांगेंगे शायद वो समझते हैं कि इमरान खान फिर भी नहीं देगा, क्योंकि इमरान खान के बगैर इतने मसले वो हल कर रहा है, तो कश्मीर का मसला भी इंशाल्लाह वैसे इनके बगैर भी इंशाल्लाह हल कर लेगा। लेकिन कश्मीर के मसले पे हमें एनआरओ वाली बात सुनने में नहीं आती है बाकी मसलों की तरह, उसके बगैर ये मसला हो जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को मुतासर करने के लिए, उनको बताने के लिए, बावर कराने के लिए क्या हिंदुस्तान मुजालिम कर रहा है? आज़ाद कश्मीर से डेलीगेशन भेजना, फिर पाकिस्तान से डेलीगेशन भेजने की एक मनसूबबंदी की गई थी, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए जी, जो पहली रिपोर्ट हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद आई थी, जो ऑफिस हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स उसकी, तो उसके बाद हमने वहाँ पे उनको जवाब में जब उन्होंने उसमें पहली दफा माना, तारीख में पहली दफा के वाकई यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, तो हमने ऑफर किया कि आप अपना डेलीगेशन यहाँ भेजें और आके वो वहाँ पे चेक करे, फिजिकली चेक करे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो उसमें जब उनका डेलीगेशन वहाँ से आया तो उन्होंने कहा कि हम आजाद कश्मीर भी जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी जाएंगे। हमने कहा बिल्कुल अब जा सकते हैं। हमने उनको भेजा, वो वहाँ पे गए, मीडिया वाले भी आए, यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया आया, हमने उनको वहाँ भेजा कि आप जाए। लेकिन जब इंडिया जाने की बारी उनकी आई तो मोदी ने उनको नहीं जाने दिया, जिससे साबित हुआ। तो इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां तक खड़ी हो रही है इस बात पे कि पाकिस्तान राइट पे है, हक पे है, क्योंकि वो तो अलाउ कर रहा है। तो आखिर क्या ऐसा इंडिया कर रहा है वहां पर कि ना उन लोगों से मिलने दे रहा है, ना वहां पे जाने दे रहा है। तो इसका मतलब उनको पता चल गया कि ये इस वक्त इंडिया के वहां पे कुछ और अज़ाइम है, कुछ और हरकत है ऐसी जो दुनिया में एक्सपोज नहीं करना चाहता। हमने तो उनको बुलाया था, वो आए, चक्कर भी लगा के आके और वो रिपोर्ट भी दे गए, यहाँ तो बिल्कुल अमन है, पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से खुश भी है, पाकिस्तान के साथ भी है। लेकिन इंडिया ने वहां नहीं जाने दिया। हमने दोबारा उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप इंडिया में प्रेशर डालें इस बात का कि क्यों नहीं जाने दिया। ये कैसा एक लॉकडाउन किया हुआ है, 80 लाख लोगों को उसने जो है ना कर्फ्यू लगाया हुआ है, बंद किया हुआ है, और ना वहाँ पे कोई मीडिया जा सकता है, ना वहाँ पे कोई इंटरनेशनल इदारा जा सकता है, न ह्यूमन राइट्स वाले जा सकते हैं, ना अपनी पार्टी जो उनकी पार्टीज है, पोलिटिकल पार्टीज है, उनके लीडर को भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये इस तरह का एक ऐसे एरिया में कि जो इस वक्त हल नहीं हुआ और एक हल हुआ है अभी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक एक ऐसे एरिया पे जो एक कब्जा किया हुआ है इंडिया ने। तो ये इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि अब दुनिया इस चीज को समझ चुकी है और हमने एक्सपोज भी कर दिया है कि इंडिया को अब ये कब्जा छोड़कर और आखिरकार तयशुमारी में जाना है। इसीलिए इंडिया ये टाइम में इस टाइम का फायदा लेते हुए वहां पे रिसेंटली 370 खत्म किया और ड्रामा बनाया है सारा, इसलिए बनाया कि वहां पे लोगों को शिफ्ट कर रहा है, वहां पे उनको घर लेके दे रहा है, जलाने लेके दे रहा है, ताकि इस तरीके में वहां पर और लोगों को ले जाओ और हिंदुओं को ले जाकर वहां पे एक वहां पे बन जाए, ताकि जब राय शुमारी हो तो हमारी एक असलियत वहां से बन जाए। लेकिन इस तरीके से असलियत नहीं बन सकती ये, और ये जो प्लान बना के काम कर रहा है ये सबूत है इस बात का कि इंडिया भी
ذہنی طور پر تیار ہو چکا ہے کہ اب پلیبیسائٹ ہونا ہے، رائے شماری ہونی ہے۔ آج ایک سال ہو گیا تقریباً، اس کو پورا ایک سال ہو گیا ہے ہندوستان کے 370 کے اس اطلاق کے بعد۔ اب نیکسٹ اسٹریٹجی پاکستان کی کیا ہوگی؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے اپنی قوم کو بتا دیا، ہم نے یہاں ڈیلیگیشن بنا دیا، آج دن بھی بنا لیا، دنیا کو باور کرانے کے لیے اور خاص طور پہ مسئلہ کشمیر کو ٹاپ پرائرٹی پہ رکھنے کے لیے اب حکومت کی ترجیحات کیسی ہیں؟ ہماری ڈے ون سے جو ہے ماشاء اللہ ترجیحات یہی تھی کہ ہم نے مسئلے کو حل کرنا ہے، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، کافی ہمیں کامیابی انشاءاللہ ہو چکی ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے، یہ جو ابھی کمی UNSC کا جو بھی ہوگا اجلاس جب بھی ہوگا تو کووڈ ختم ہو گیا انشاءاللہ، دنیا میں کنٹرول ہو رہا ہے، مزید اللہ کنٹرول کر لے اس کو، تو جب بھی اجلاس ہوگا تو یہ ڈیسائڈنگ اجلاس ہوگا، اس میں ایک فیصلہ لے کر نہیں آئیں گے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، یا تو پھر اگر انڈیا آپریشن کر رہے ہیں ہمیں بھی اجازت دے دو، ہمیں بھی اجازت دے دو، پھر یہ نہ کہو کہ جی کوئی پاکستانی وہاں پہ جاتا ہے تو منع ہے، کیوں کہ کیسے منع ہے؟ ایک ایریا ہے جس کے اوپر انڈیا نے 9 لاکھ کھود بھیجی ہوئی ہے، وہ ایریا اسٹیک ہولڈر ہم بھی ہیں، اور ہم ایسے نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا اس کو مانتی ہے، جس طرح انڈیا کہتا ہے کہ وہ اسٹیک ہولڈر ہے، اس طرح دنیا نے ہمیں ڈکلیئر کیا ہوا ہے اسٹیک ہولڈر، تو پھر ہمیں بھی الاؤ کر دیا جائے، پھر ہمیں الاؤ کریں گے تو پھر ہم بھی جائیں گے، پھر کم از کم ہمارے پہ یہ شک نہ آئے کہ یو آر وائلیٹنگ انٹرنیشنل لاز، کیونکہ اگر یہ شک آتی ہے اور واقعی اس سے کوئی اثر پڑتا ہے اور اس سے کوئی دنیا میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے ایز اے کنٹری کہ وائی یو آر ناٹ فالوئنگ انٹرنیشنل لاز، تو پھر انڈیا کے اوپر وہ لاگو کیے جائیں پہلے، اگر پھر لاگو نہیں ہے اور مطلب ہے کہ وہ بے لگام گھوڑے والی بات ہے کہ ہر گھوڑا بے لگام ہے، تو پھر ہمیں بھی بے لگام گھوڑے بننے کی اجازت دی جائے، پھر ہم جانے اور انڈیا کی فوج جانے اور ہمارے ماشاءاللہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی فوج جانے اور کشمیر کی عوام ہے نعرے تو وہاں پہ لگا رہی ہے کہ کشمیر وہاں پہ کتنا نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کوئی تو مجھے وہاں پہ سنا دے کوئی نعرہ، کوئی انڈیا بھی دکھا دے ہمیں کہ وہاں پہ کشمیری کہہ رہے ہوں گے جی کشمیر بنے گا ہندوستان، کوئی ایک کلپ اپنے بندے لے جا کے بنا لے، کشمیر کی وادیوں میں آج تک ایک کلپ نہیں آیا اور وہاں پہ لاکھوں کے بچے یہ نعرے مار رہے ہیں، تو یہ ثبوت ہے دنیا کو دیکھ رہی ہے، آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اب تھوڑی آنکھیں ہم نے کھول دی ہیں ان کی، تھوڑی اور کھولیں گے، اگر نہیں تو جھنجھوڑیں گے کہ کھولو آنکھیں، پھر پانی پھینکیں گے ورنہ ان کے اوپر، اٹھو جاگو، ان اداروں میں پھینکیں گے کہ یار اٹھو جاگو، اصل کیا کر رہے ہو؟ جتنے ریپ ہو چکے ہیں، جتنے لوگ قتل ہو چکے ہیں، اب تک شہید ہو چکے ہیں لوگ، جب ماس دیو لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسی ہماری بہنیں وہاں بیٹھی ہوئی ہیں وہی پتہ نہیں ہے کہ ان کے شوہر زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، ایسی ویڈیوز ہیں۔ اس کے بعد بچوں کو جو ہے وہاں پہ پیلیٹ گھر سے کتنے بچوں کو نابینا کر چکے ہیں، کتنے نوجوان کو جیلوں میں ہیں، کوئی پتہ نہیں زندہ بھی ہے نہیں ہے، تو یہ دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا۔ آج کے اس معاشرے میں ہم کہتے ہیں کہ سیولائز معاشرہ ہے، اس میں جو انڈیا وہاں پہ کشمیر میں کر رہا ہے یہ ایک سیولائز معاشرے کے اندر ایک ایسی انہونی ہے جس کے اوپر دنیا کو ایکشن لینا پڑے گا۔ علی امین گنڈا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ علی امین گنڈا پر ہمارے ساتھ موجود تھے نیوز پر خصوصی نشریات آج کے دن کی 5 اگست کے حوالے سے ہندوستان کے مظالم اور جو مودی سرکار اس وقت کشمیریوں کے ساتھ کر رہی ہے، دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب مل کے پاکستان کے اس موقف کو دنیا میں پھیلائیں گے، تب دنیا کو یہ پتہ چلے گا کہ ہندوستان کس قسم کے مظالم ڈھائے ہوئے۔